شہنشین بتشریف فرما اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، اور آج کے اس جلسے کے کنوینر اور رکن بلدیہ جناب مظفر صاحب، عزیزان ملت، لوک سبھا کے پارلیمانی انتخابات کے انتخابی مہم کے ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ آج شام 5 بجے تمام سیاسی پارٹیاں اپنی انتخابی مہم کا اختتام کریں گی، کیونکہ ایک آخری جلسہ ہے۔ میں کوئی نئی بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا۔ جو اہم گفتگو آپ نے ابھی محترم اکبر الدین اویسی صاحب کے بصیرت افروز خطاب میں سنی، اور ان سے پہلے جناب احمد پاشا قادری اور جناب ممتاز احمد خان صاحب کی تقاریر کو آپ نے سنا، میں صرف آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر ابھی اپنی تقریر کے اختتام میں اکبر الدین اویسی نے کیا، کہ آپ اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے۔ جب ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور اگر ہم اپنے ووٹ کو نہیں ڈالیں گے تو آپ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس سے سیاسی جماعت کو اور اس سیاسی جماعت کے امیدوار کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پولنگ بوتھ کا ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ کون سے بوتھ میں، مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ پبلک اسکول کے بوتھ میں یا خلوت کمیونٹی ہال کے بوتھ میں کتنے ووٹ کس پارٹی کے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے وہ معلوم ہو جاتا۔ اس سے سیاسی جماعت کا کام آپ آسان کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہر سیاسی جماعت اور اس کا امیدوار چوکنا رہے گا، فکر مند رہے گا، اور وہ زیادہ تیزی سے آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پورے خاندان کے ووٹ کا استعمال کریے، اور اگر آپ کے پاس چھٹی الیکشن کمیشن کے پاس سے لا کر نہیں دیے BLOs، تب بھی آپ کا الیکٹرول شناختی کارڈ لے کر جائیے۔ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں تو اس کو لے کر جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ دلی میں کس کی حکومت بنے گی، اور آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں، اور ہماری تمام کی دلی تمنا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک ایسی حکومت کو اس ملک کو دے دے
جو لوگوں کو انسان کے طور پر دیکھے گی اور ان سے انصاف کرے گی۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور اس خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ نہیں ہمارے ہی امیدوار کی کامیابی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہیں یہ خوش فہمی ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد سے اپنی پارلیمنٹ کی نشست پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور پھر اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی مجلس اتحاد المسلمین نے جناب امتیاز جلیل کو اپنا امیدوار بنایا۔ بہار کشن گنج سے محترم جناب اختر علی مان جو بہار کے مجلس کے صدر ہیں، وہ مجلس کے امیدوار ہیں کشن گنج سے۔ اس سے ہٹ کر مجلس اتحاد المسلمین نے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ایک اپنی آرگنائزیشن بنائے ہیں بہوجن ونچت اگاڑی، جس کی مجلس تائید کر رہی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مہاراشٹرا میں اقلیتوں کا، دلت لوگوں کا، قبائل لوگوں کا، آدیواسی لوگوں کا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے افراد کا ایک سیاسی پلیٹ فارم وہاں پر جناب پرکاش امبیڈکر صاحب نے بنایا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کر رہی ہے۔ میں اس جلسے کے ذریعے، کیونکہ کل شولاپور میں بھی جلسہ ہے، میری انتخابی مہم، میرے جلسے آج ختم نہیں ہوتے، کل شام میں شولاپور میں جلسہ ہے، اور پھر 11 کی پولنگ کے بعد 12 کے دن صبح میں کشن گنج کو جاؤں گا، وہاں پر 15 تاریخ تک وہاں پر رہوں گا، اور روز 2-3 جلسوں سے انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا کشن گنج کے عوام کے درمیان میں ٹھہر کر سیمانچل کی انصاف کی بات کرنے کا۔ پھر 16 سے 22 تک پھر مہاراشٹرا میں وہاں پر امتیاز جلیل اور بہوجن ونچت اگاڑی کے امیدواروں کے تائید میں جلسے کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں پوری طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ انتخابی مہم چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تقریر کر دینا بہت آسان بات ہے۔ آج آپ دیکھ رہے تھے کہ اکبر الدین اویسی کے چہرے پر تکلیف نمایاں تھیں، اور اس کے باوجود بھی قریب 1 گھنٹہ اکبر الدین اویسی نے ہم تمام کو مخاطب کیا۔ تو میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیے، ہم کیوں مہاراشٹرا کی علاقوں میں جا کر، کیوں کشن گنج جو یہاں سے 2000 کلومیٹر دور ہے وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی تو چیز ہوگی جو ہم کو کھینچ کر لے کر جا رہی ہے۔ وہ صرف وہ چیز ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ضد ہے کہ انصاف ملنا چاہیے، اور مجلس یہ جانتی ہے کہ بغیر سیاسی طاقت کے، بغیر سیاسی نمائندوں کے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں اس جلسے کے ذریعے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر کل مجھے اکولا، بلڈانا، عثمان آباد، بیڑ اور لاتور کو بھی جانا تھا، کیونکہ یہاں الیکشن ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں جا سکتا۔ میں آج کے اس جلسے کے ذریعے اکولا کے رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہاں پر امیدوار میرے بڑے بھائی جناب پرکاش امبیڈکر صاحب ہیں، جن کا انتخابی نشان کپ اور ساسر ہے۔ میں اکولا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 2014 کی طرح انتشار کی کیفیت میں مبتلا مت ہوئیے۔
अकोला से अगर आप बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त देना चाहती हैं, मैं अकोला के तमाम हमारे राय दहिंदगान से, बशमूल अक़लियतों से, हमारे दलित भाइयों से, कमज़ोरों से, गरीबों से, महिलाओं से, आदिवासियों से अपील कर रहा हूं कि प्रकाश अंबेडकर से बेहतर आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाएगा। और अगर प्रकाश अंबेडकर इंशाअल्लाह ताला, जिनका इंतखाबी निशान अकोले से कप और सासर है, वो कामयाब हो जाएंगे तो ये कामयाबी पूरे महाराष्ट्र के मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिदायत जो है वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो इंतशार पैदा करना चाहता है। हिदायत याफ्ता अकोला में वो है जो प्रकाश अंबेडकर के हक में अपना एक वोट इस्तेमाल करेगा। बुल्डाना से बलराम शिरस्कर साहब है, उनका भी इंतखाबी निशान कप और सासर है, जो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। मैं बुल्डाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान के उन अगर 10 जिलों को निकाला जाएगा जहां पर दलित और मुस्लिम अक़लियत सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो बुल्डाना का नाम उसमें आएगा। मैं बुल्डाना के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि बलराम शिरस्कर साहब को कामयाब करिए ताकि आपके पार्लिमानी हल्के में ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि आपका पार्लिमानी हल्का तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उस्मानाबाद से अर्जुन सलगर साहब उम्मीदवार है। मैं उस्मानाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप यहां पर अर्जुन सलगर को कपर सासर का निशान है, उनको वोट दें। उस्मानाबाद को आज मुझे किसी ने बताया, नहीं मालूम सच है या खबर सही है, कि हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पर जाकर आवाम से पूछते हैं कि क्या तुमको ओवैसी प्रधानमंत्री चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोच पर मैं छा ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमको अपनी जबान से कहना ही पड़ रहा, मियाँ भाई का नाम तुमको लेना ही पड़ रहा मोदी। अब ये मियाँ भाई बोले तो इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, जो पुराने शहर का उन्हें मियाँ भाई है। तो आप नहीं सुने, कोई गाना लाके सुनाया बच्चा मेरे को, साहब इसके 3 मिलियन हिट है। मेला अकबर की तकरीर से कंपटीशन कर रहा गाना है। तो बहरहाल उस्मानाबाद की आवाम से अपील है कि अर्जुन सलगर साहब को वोट दें। बीड़ से प्रोफेसर विष्णु यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान कप एंड सासर है, मेरी बीड़ के राय दहिंदगान से दरमंदाना अपील है कि वो अपना वोट जनाब प्रोफेसर विष्णु यादव साहब के हक में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मैं लातूर से जनाब राम यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान सीटी है, सीटी के निशान पर बटन दबाकर लातूर से जनाब राम यादव साहब को कामयाब करें। और अगर आप राम यादव साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो इंशाअल्लाह ताला 23 मई को नतीजे आएंगे, एक नई हुकूमत बनेगी, तो हमारे दंगर समाज से जो मजाक किया गया, जो दंगर समाज को धोखा दिया गया महाराष्ट्र के कि उनको आदिवासियों के ग्रुप में शामिल किया जाएगा, कांग्रेस ने और एनसीपी ने भी कहा, मोदी ने भी कहा, महाराष्ट्र के फडणवीस ने भी कहा, और इलेक्शन में वोट तो हासिल कर लिया दंगर भाई बहनों का, मगर इसके बाद इनको नजरअंदाज कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी हुकूमत बनेगी। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके दंगर समाज को इंसाफ दिलाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पहली जिम्मेदारी यह है कि अकोला से हमारे बड़े भाई जनाब बाड़ा साहब को कामयाब करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी और अहम बात यह है कि कल बीजेपी का, वो बंद कर दो, फिर कल बीजेपी का
انتخابی منشور آیا اور انتخابی منشور آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں، کیا اس میں سنکلپ کچھ لکھے، بہرحال وہ اس میں انتخابی منشور آیا اور منشور میں حسب روایت وہی پرانے قادر خان کے کھٹے ڈائلاگ، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ آرٹیکل 370 کو، ہندوستان کی دفعہ 370 کو ہٹا دیں گے، 35A کو ہٹا دیں گے، یونیفارم سول کوڈ ہندوستان پہ لاگو کریں گے، رام مندر کی تعمیر دستور کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے، پہلے آپ یہ تو بتاؤ، جس کا آپ نے کل ذکر بھی کیا کہ وطن عزیز میں جو کشمیر کے ہمارے پنڈت بھائی اور بہن اور خاندان کشمیر ویلی کو چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہیں، آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، میں کشمیری پنڈت کو ویلی لے کر جاؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ نے اپنے 4.25 سال میں کتنے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر لے کر گئے؟ کیونکہ وزیر اعظم آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی کشمیر ویلی میں، جموں کشمیر ریاست میں، کتنے کشمیری پنڈتوں کو آپ لے کر گئے؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پنڈت واپس آ کر کشمیر میں رہے، مگر یہ جو چوکیدار ہے یہ کشمیر کے پنڈتوں کو لے کر جانے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ ناکام اس میں ثابت ہوئے ہیں۔ پھر مودی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ 370 نکالیں گے، ہندوستان کے وزیر اعظم 370 آپ نہیں نکال سکتے، یاد رکھو آپ 370 ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان میں۔ آزادی جب ملی ہندوستان کو تو انگریزوں نے جو ہندوستان میں 200 سے زیادہ رجواڑے راجے تھے ان کو اختیار دیا، انگریزوں نے کہا کہ آپ بھی آزاد ہیں، آپ فیصلہ کر لو کہ کیا آپ ہندوستان میں جائیں گے یا آزاد رہیں گے۔ تو تمام بڑے بڑے پرنسلی سٹیٹس نے ہندوستان سے مرجر کا ایگریمنٹ کیا، مرجر کا ایگریمنٹ کیا، خود نظام دکن نے کیا، مگر کشمیر کے راجہ جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، انہوں نے ہندوستان صرف ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی اور انہوں نے کہا کہ میری اس ریاست کشمیر میں یہاں کا ریاستی کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہندوستان کا بھی کانسٹیٹیوشن لاگو ہوگا، مگر ہمارا بھی قانون ہوگا یہاں پر۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ یقیناً آپ کے پاس انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ایم اے کی ڈگری ہے، ہندوستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو آپ ہی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ آپ، کیا 370 آپ نکال سکتے؟ جب 370 کو داخل کیا گیا ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم اس وقت جو لوگ کیبنٹ میں تھے کون تھے؟ آپ کے ہیرو، آپ کے آئیڈیل شیاما پرساد مکھرجی، جو بعد میں جن سنگھ کے صدر بنے۔ شیاما پرساد مکھرجی بھی نہرو کے کیبنٹ میں وزیر تھے۔ سردار پٹیل جس کا آپ نے اتنا لمبا چوڑا اسٹیچو بنایا وہ موجود تھے۔ ان سب کی دستخطوں کے ساتھ، ان سب کی منظوری کے ساتھ 370 آیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی قابلیت، آپ کا انٹیلیکچوئل لیول سردار پٹیل سے بڑا ہے، آپ کی قابلیت شیاما پرساد مکھرجی سے بڑھ کر ہے۔ جب انہوں نے اس کو مانا اور آپ کہہ رہے ہیں نکالوں گا،
ارے آپ جھوٹ بولتے ہیں. 280 MP آپ کے پاس جیت کر آئے. کشمیر میں آپ نے محبوبہ کے ساتھ حکومت بنائی. آپ کیا 5 سال کیا کر رہے تھے؟ کیا کھا کے سو گئے تھے وہ؟ اب میں بولا بریانی بول تو دیکھو انہوں شروع کر دیے. پھر 5 سال کیا آپ سو گئے تھے؟ کیوں نہیں نکالے؟ 280 MP آپ کے پاس تھے. 370 نکال سکتے تھے, کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ مسٹر مودی, آپ ایک کشمیری پنڈت کے فیملی کو کشمیر نہیں لے کر گئے. 370 کا آپ پھر سے ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ جو 22% کا ہمیشہ کا بی جے پی کا ووٹر ہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جاگو, خواب غفلت سے جاگ جاؤ. تمہارا یہ جو امیدوار ہے تم کو دھوکہ دے رہا ہے, تمہارے جذبات کا مذاق اڑا رہا ہے. 35A نکالیں گے آپ. سپریم کورٹ میں جا کر آپ عرضی داخل کرتے ہیں اور ججوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت سنیے, ابھی حالات بہتر نہیں ہے, مگر آپ اپنے انتخابی منشور میں 35A کو نکالیں گے. ارے مسٹر مودی, کب تک یہ ببر بھبکیاں دیتے رہو گے؟ تم خالی جملے بازی اور لفظی کرتے ہو, مگر جب کام کرنے کا وقت آتا تم وہاں سے ایسے پیچھے بھاگ جاتے ہو. اس سے اندازہ ہوتا کہ ہر بات آپ کی جھوٹی ہوتی ہے. پھر کہا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے ہندوستان میں. مسٹر مودی, چیلنج کر رہا ہوں, لاؤ بناؤ یونیفارم سول کوڈ. کیسا بنتا بتاؤ ہم کو. آپ کی حکومت نے لا کمیشن کو جا کر کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لا کمیشن کو بھیجایا, تو لا کمیشن نے لکھ کر دے دیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہیں بن سکتا. میں نے لا کمیشن کو مجلس کی طرف سے لیٹر لکھا اور لا کمیشن کے جو چیئرمین تھے, جو سپریم کورٹ کے جج تھے, میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں میتاکشا دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہے, جس طرح مسلمانوں میں حنفی, شافعی, حنبلی اور مالکی ہیں اور شیعہ ہیں. میں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس دیا بھاگا اور میتاکشرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ کیا ان دونوں میں الگ الگ طور طریقے نہیں ہیں؟ جائیداد کے, شادی کے طریقے نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ کیا یہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے بھائی, ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیسا کریں گے آپ؟ ہندو میرج ایکٹ ہے, اگر میں کھول کے بولوں گا تو پھر تم اس کا جواب نہیں دو گے. آج آپ صرف ہم کو ہمارے کلچر سے محروم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ آرٹیکل 44 کا ان کو ایک خپ چڑھا ہوا ہے. جیسا ان سے ہم پوچھتے بتاؤ دیا بھاگا اور میتاکشرا اسکول آف تھاٹ کا, تو آپ ٹی وی پر دیکھو ان کے چہرے کا رنگ چلے جاتا. کئی مرتبہ ٹی وی پروگرام کے بعد ان کے بڑے بڑے قائدین نے مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب, آپ کو اتنا علم کیسا ہے ہمارے بارے میں؟ میں نے کہا جیسا آپ ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں ہم آپ کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں. یہ مت سمجھو آپ کہ خالی پڑھنا لکھنا آپ کو آتا. یقیناً میں بھی تھوڑا تھمز اپ ہوں, مگر کمپلیٹ تھمز اپ نہیں ہوں وزیر اعظم کے ساتھ. کونچم میں بھی لندن کی ڈگری لے کے آیا, لیٹل. آپ نہیں کر سکتے یونیفارم سول کوڈ؟ نہیں کریں, کرو, کر کے بتاؤ. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں نارتھ ایسٹ میں یہ بات کرے کہ بولتے مسلمان ان کی غربت کا راز انہوں بہت بچے پیدا کرتے, ان کے پاس 2 بیویاں ہیں. آخری سنسس ہوا تھا 1971 میں, آخری سنسس ہوا تھا کہ کس کے پاس ایک سے بڑھ کے جورو ہے. بیوی بولو تو نہیں سمجھیں گے, حیدرآباد میں جورو بولتے. 71 میں سنسس ہوا تو سنسس میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمین کے پاس ایک سے زیادہ جوروہاں ہیں. لے کے آؤ
انکار کرے تو میں لاتا ہوں. تھوڑا پڑھا ہوا ہوں نا, 71 میں ہوا. ارے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ان کو بیوی بولتے, اور جب دوسرے کرتے تو انہوں رکھیل بولتے اس کو. یہ فرق ہے. ہم بیوی کا مقام دیتے, اور جو ہم پہ تنقید کرتے ان کے پاس بیوی کا نہیں, مسٹریس, کیپ کا مقام دیتے ہیں. اور کتنا بولوں, آپ کی جورو ہے ہی نہیں, ہمارے پہ فکر ہے. یونیفارم سول کوڈ, اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں کہا گیا کہ خواتین کی سرکشا کی گارنٹی میں لیتا ہوں. خود کے گھر کی نہیں لی, ہمارے گھر کی لیتے. جب لال بہادر اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے بولے جو مسلم مہیلا ٹرپل طلاق سے پریشان ہے میں ان کے ساتھ ہوں. ارے پیارے, پہلے گھر کی فکر لو. پہلے گھر میں چراغ کرو, بعد میں مسجد میں کرو. گھر ویران, گھر سمسان, گھر خالی, گھر میں کوئی آواز نہیں, اور ہمارے گھر میں پکار ہے, جشن ہے, کوہرام ہے, رحمت ہے. آپ اس کو ختم کرنا چاہتے. اب آپ بتائیے کیا بات ہے کہ ٹرپل طلاق کی فکر. کل ان کے مینیفیسٹو سے ظاہر ہوتا آپ کو کہ یہ کتنے مسلمانوں کے مسائل کی ہمدرد ہیں. ہندوستان کا آئین, یاد رکھو آپ, مذہب پہ چلنا ایک بنیادی حق ہے. کلچر کا تحفظ کرنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 29, آرٹیکل 25, آرٹیکل 19, مساوات, ایکوالٹی ہندوستان کے آئین میں ہے. اب آپ دیکھو مودی کے انتخابی منشور میں کیا ہے, ٹرپل طلاق میں انصاف دلائیں گے. مگر جب کیرلا کی سابری مالا کا وہ مندر ہے جہاں پر ان کا عقیدہ ہے, ہم اس میں نہیں جاتے کہ 50 سال سے کم اگر کوئی خاتون رہی تو نہیں جا سکتی مندر میں. مودی بول رہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کریں گے دستوری طور پر. یعنی نریندر مودی کا جو عقیدہ ہے, جو آستھا ہے, ان کی آستھا اور میری جو آستھا شریعت میں ٹرپل طلاق میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ تمہاری آستھا ہوگی اور میری آستھا نہیں رہے گی. جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے آئین میں کلچر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اگر ہم حنفی ہونے کے ناطے طلاق دیتے تو میرے کلچر کا حصہ ہے, وہ کلچر کا حصہ ہے. مگر وزیر اعظم اور بی جے پی ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے. پھر ان کا ایک اور منشور میں ایک اور بات کہ ہم مندر بنا دیں گے. ارے تم کتنا جھوٹ بولتے یار, کم سے کم رام کے اس عظیم نام پر تو جھوٹ مت بولو. مندر بنا دیں گے, کب بنائیں گے وہ نہیں بتائیں گے. کورٹ میں کیس چل رہا ہے, میڈییشن کا ٹائم ختم ہوگا 24 اپریل کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اختیار کریں گے. پہلی مرتبہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی بھی کیس میں پارٹی نہیں بنتی. نریندر مودی کی حکومت اور یوگی آدتیہ ناتھ کی بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت اس کیس میں پارٹی ہے, پارٹی بن جاتی ہے جو غیر واجبی ہے. حکومت کا کام نہیں ہے ڈسپیوٹ میں آنا, مگر جا کر کہتے ہیں وہ جو بڑھ کے زمین ہے وہ دے دو وہاں شروع کر دیں گے. آپ بتائیے, ارے تم نے ہندوستان کے آئین کے اوپر حلف اٹھایا, کم سے کم اس آئین کا پاس و لحاظ تو رکھو جو کہتا ہے کہ تم سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھو گے. اگر کوئی مسلمان ہوگا, کوئی غیر مسلم ہوگا, کوئی عیسائی ہوگا, دلت ہوگا, تو تم سب کو برابر دیکھو گے. مگر نہیں, ہندوستان کے وزیر اعظم ایک آنکھ کمزور ہے ان کی,
وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک ہی آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی. میں کیسے گولوالکر کے خواب کو پورا کروں, میں کیسے ساورکر کے اس تھیوری کو, اس ساورکر کی کتاب کو کیسے عملی جامع نامہ پہناؤں, میں کیسے دیورس کو اور ان کے آر ایس ایس کے ذمہ داروں کے ان خوابوں کو پورا کروں. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں ہندوستان کے آئین کو لے کر تم سے لڑ رہا ہوں اور تم ساورکر اور گولوالکر کی آئیڈیالوجی لے کر ہندوستان کی اس خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے, آپ کیا یہ ملک, دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے ہندوستان میں کہ جہاں پر شادی کے طریقے مختلف ہیں؟ 100 کلومیٹر پر جائیے, شادی کے طریقے بدل جاتے. کوئی گلے میں منگل سوتر باندھتا ہے تو کوئی آگ کے اطراف پھرتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. بتائیے کیا یہ ملک, ایسا ملک دنیا میں نظر آئے گا؟ مگر موڈی اور آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک مذہب رہے, یہاں پر ایک آئیڈیالوجی رہے, اس ملک کے تمام دیگر مذاہب ختم ہو جائیں, دیگر مذہب کے ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں. اسی لیے یہ ہر ایک کو اینٹی نیشنل اور ہم کو الزام لگایا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کل جو آسام میں واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کو. آسام میں شوکت علی ایک 70 سالہ بوڑھا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ شوکت علی. 70 سال کی عمر ہے. 35 سال سے وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں آسام میں. آسام میں گائے کشی پر پابندی نہیں ہے, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, لوگ گائے کھاتے ہیں. وہاں پر نارتھ ایسٹ میں کھاتے ہیں. مگر کل کیا کیا گیا؟ شوکت علی کو پکڑ کر روڈ پر, کچڑ ہے, جوتے مارے, شوکت علی کو خوب مارا اور پیٹا. اور اس لیے مارا اور پیٹا کہ تو نے کیسے بیف کو بیچا. اس کے بعد شوکت علی کو چہرے پر داڑھی ہے, غریب ہے, اس کے منہ میں سور کا گوشت ڈال کر اس کو کھلایا گیا. سور کا گوشت ڈال کر کھلایا گیا. بتاؤ آپ کون ہے, کس کی حکومت ہے موڈی؟ تم عثمان آباد میں اویسی کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا رہے ہو, مگر جہاں تمہاری حکومت ہے, تمہارا چیف منسٹر ہے, وہاں پر شوکت علی کو مار کر, جہاں پر گائے کشی کی پابندی کا قانون نہیں ہے, شوکت علی کو مار کر تمہارے لوگ, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مارنے والے موڈی کو چاہنے والے تھے, مار کر شوکت علی کے منہ میں سور ڈال کر کھلایا اس کو. اور شوکت علی کا ویڈیو دیکھو گھر جا کر, اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, دیکھ رہا ہے کہ میرا ایمان غارت ہو رہا ہے. مجمع گھیرے میں لے لیا شوکت علی کو, کچڑ میں لچ پت. آپ ایک بے بس آدمی کے چہرے کو دیکھو, شرم محسوس ہوگی آپ کو بیسک ہندوستانی کے, کہ یہ میرا ملک جس کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کروایا, جس کے انگریزوں کے خلاف ہمارے علماؤں نے جہاد کا عظیم فتویٰ دیا. دلی سے لے کر موجودہ پاکستان کی روڈ کے جھاڑ اور پیڑ پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی. کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی نے کاٹی. ریشمی رومال کی تحریک پر ہمارے جید علماء اکابر مالٹا میں جیل میں رہے, اسی لیے کہ تم ایک داڑھی والے کو اس کے منہ میں سور ڈال کے کھلاؤ گے. ارے تم تو انگریزوں سے بدترین ہو گئے بی جے پی والوں, کہ تمہاری حکومت ہے اور تم نے ایک مظلوم غریب کو اس طرح کیا. میں آج کے اس جلسے سے ان تمام ہندوستانیوں کو جن کو ہندوستان پر ناز ہے, جس طرح مجھے ناز ہے, جس کو وطن عزیز پر فخر ہے, جس کو ہندوستان کے چپے چپے سے محبت ہے, جس طرح مجھے ہے, جس کے ہندوستان کے تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, جو ہندوستانی جن گن من سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, جو ہندوستان کے ترنگے کو لہراتا ہوا دیکھ کر ان کو فخر محسوس ہوتا ہے,
جو ہندوستان کے سنویدھان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہندوستان میں انصاف ہوگا. میں ان ہندوستانیوں سے آج سوال کر رہا ہوں، کیا اس کے باوجود بھی آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ اس کے باوجود بھی کہ ایک داڑھی والے کو گوشت کے نام پر مارا گیا اور سور کھلایا گیا، آج ہم کو سور کھلایا جا رہا ہے. یاد رکھو کل تمہارے حلق میں تیزاب ڈالا جائے گا. اگر آج وہ ہندوستان سے محبت کرنے والے نریندر مودی اس کی بی جے پی آر ایس ایس کو نہیں ہرائیں گے تو یاد رکھو آج مجھ سے کیا جا رہا ہے، کل تم سے کیا جائے گا. اور اس وقت تم یہ نہیں کہنا کہ کاش ہم اویسی کی بات کا یقین کر لیتے. یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائی، کوئی پرسان حال نہیں. اور آسام میں کتنی آبادی ہے مسلم اقلیت کی؟ 32%. 32% آبادی ہے. میں کل رات سے نہیں سو سکا، وہ ویڈیو دیکھا رات میں جلسے کو جانے کے بعد. وہ شوکت علی، وہ ضعیف 70 سال کا بوڑھا، اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں پکار کر ہندوستان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی کوئی مجھے بچائے گا نہیں بچائے گا. اس کی آنکھوں کی بے بسی. ہندوستان کے ہندوستانیوں کو ان کا جگر، اگر ان کے تمہارے سینوں میں دل ہے تو اس کا دیکھو، اس کا چہرہ تم کو پکار رہا ہے. کیا اس ملک میں انسانیت مر چکی ہے؟ اگر ہے تم میں دل، تم انسانوں کی قدر کرنا چاہتے تو یاد رکھو ہم یقیناً مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم سور کھلاؤ، تم تیزاب میرے گلے میں ڈال دو، تم جلجلاتی آگ میں مجھے پھینک دو، مگر یاد رکھو ہندوستان کا آئین جس کو امبیڈکر نے بنایا مجھے اجازت دیتا ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میں کہتا رہوں گا، میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا، کیونکہ ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. شرم کرو بی جے پی والو، شرم کرو. تمہاری حکومت، تمہارا چوکیدار، تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں ڈال کر تم مارتے ہو. شرم آتی ہے مجھے بعثت ہندوستانی کے. اور اب تو ایسا ہو چکا ہے. اچھا ایک ویڈیو آیا، ہر مہینے میں آپ دیکھ لو 4.25 سال میں ہر مہینے میں ایک ویڈیو نکلتا. ان کی سازش کیا ہے؟ ایسا ویڈیو نکالو پورے آسام میں ڈر پیدا کر دو. فساد نہیں کریں گے آج کل، مار کر ڈرا کر ویڈیو نکالتے تاکہ دیکھنے والوں میں خوف پیدا ہو جائے. میں آسام کے آسامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے دل میں شوکت علی سے انصاف کی تمنا ہے تو اس آگ کو بھڑکاؤ، جمہوریت میں آؤ اور آسام سے بی جے پی کو ہراؤ. آپ نکالو اس نفرت کو. کیا بات ہے کہ جب سے مودی وزیر اعظم بنے اس وقت سے جس کا ذکر اکبر نے کیا کہ ہجومی تشدد میں مارا گیا ہم کو. ہندوستان کے وزیر اعظم جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ مودی was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims. جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی مسٹر مودی as a prime minister لکھا جائے گا کہ this was the only prime minister in the annals of the great nation like India who in his prime ministership allowed this mob lynching to go on because of his active support. یہ تم ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہو. تم جب سے وزیر اعظم بنے ان تمام بدماشوں کی، ان چوروں کی، ان حیوانوں کی ہمتیں بڑھ چکی ہے. لوگ بولتے انگریزی میں کہ نہیں یہ فرنج ہے. یاد رکھو یہ فرنج نہیں ہے، یہ اصل کھلاڑی ہے. اگر آج تلنگانہ میں کوئی ہمت نہیں کرتا، کیوں کرتا؟ کیسے کرے گا؟ اس کو معلوم کہ یہاں پر سیاسی شعور ہے، یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک چیف منسٹر ہے اور مجلس اس کا ساتھ دے رہی ہے. آسام میں میرے بھائی 32% مسلم اقلیت ہیں اور ایک بے بسی کا یہ عالم. شرم آنی چاہیے. بحیثیت ہندوستانی ہمارا سر شرم سے جھکنا چاہیے. آخر کب آپ اٹھیں گے؟ نکلو اس مودی کے اس مایا جال سے.
बचा लो हमारे मुल्क को। ये मुल्क मोदी से बड़ा, याद रखो। अगर ये वाकयात होते जाएंगे और तुम आकर मुझसे पूछते हो ओवैसी ये बताओ कि मुसलमान रेडिकलाइज क्यों होता है, ये देखकर कोई क्या चूड़ियां पहन लेगा? कोई नौजवान उस शौकत अली की बेबसी को देखकर चूड़ियां पहन लेगा? को किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का नाना होगा। क्या कोई देख सकता है इस तरह से बेइज्जती? एक गयूर मुसलमान को आपने उसके मुंह में सूअर डाला, शर्म करो। और आज आप बोलते डीजीपी वहां का आसाम का कहता है एक्शन लेंगे। अरे तुम्हारी वर्दी पर अगर कीचड़ का एक धब्बा पड़ जाता है तो तुम उठाकर उस गरीब को एक एक महीना जेल में डाल देते हो। और यहां पर कीचड़ में मारकर गिराकर मारा गया और सूअर खिलाया गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम कंडेम नहीं करेंगे, देखना आप नहीं करेंगे, अपनी तकरीर में जिक्र नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम इन लोगों के ताल्लुक से डर पैदा करो। हिंदुस्तान के वजीर आजम याद रखो, हिंदुस्तान के से 56 इलेक्शन आएंगे, मगर वतन अजीज का जो इत्तेहाद है ना, वो बड़ा नाजुक होता है। ये इत्तेहाद जो होता है वजीर आजम, ये इंसान के जज्बात से जुड़ा हुआ है। इसको कोई टेलर ने टाका नहीं मारा, ये दिलों को जोड़ने का काम बरसों से चला आ रहा है। और आप दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जोड़ने के कायल नहीं है मिस्टर मोदी, आप तोड़ने के कायल है। अफसोस का मुकाम मेरे भाई, ये वाकयात होते हैं। और माशाल्लाह मीडिया में तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है मीडिया में। हम ही पुकार ले रहे। एक दीवाना हैदराबाद से पुकारता है, लोग पूछते कि पुकारा उन्हें हैदराबाद की शेरवानी? हाँ मैंने पुकारा, मैं इसलिए पुकारता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। और अगर शौकत अली की जगह अगर कोई राम नाम के भी शख्स को तुम मारते तो मैं इसी तरह बोलता उसके बारे में, मैं इसी तरह मजम्मत करता, क्योंकि किसी को भी मारने का हक किसी को इख्तियार नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तानी को कोई नहीं मार सकता। मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोर्ट है, किस लिए है फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया तो मोदी की चमचागिरी में लगी है माशाअल्लाह। इनका इंटरव्यू हुआ, चैनल पर एक दो लोग बैठे, मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं? तो बोले हाँ मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा हूं। और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते आप दारुस्सलाम आकर। 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे है, क्या कर रहे हो अनु? मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहते, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं मैं खाली सिर्फ पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही हैं, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर है? खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। है टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गए हमारे पास, कंपाउंडर तो बंद हो गए, चाकना भी नहीं मिलता, आप तो खाते भी नहीं वो। टॉनिक पीते? तो मैं यहां किसी को बोला, बोले क्या साहब आप कल मलकपेट में ऐसा बोल दिए। बोला टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? बोला रेड बुल, गैटोरेड, कुछ भी हो सकता ना पाशा। आप बताइए, सवाल करेंगे ऐसा? अच्छा हैरत की आप देखो, इंटरव्यू बड़ा मजे का है। वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना, मित्रों को देखे तो नींद आती, गुराटे मार दो। अच्छा इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, इतना शर्मा रहे,
ایسا دکھ رہا کہ کوئی نیا شادی ہو کے سسرال میں گیا تو لو کھاؤ نا، جی میں کھاتا ہوں، ارے لو کھاؤ، نہیں کھاتا ہوں، ارے کھاؤ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بتاؤ آپ. سوال ان سے ایسا کر رہے ہیں آپ. اور ہم ٹی وی پہ جاتے تو پورا ایسا دکھتا کہ توپ لگا کر مارتے، اور ہم جو ہے ٹھہرے ہوئے مارو کتنا مارتے دیکھیں گے. تم 10 مارو محمد علی کے لے کا آخری شاٹ ہم مارتے. اب دیکھو یہ سوال کریں گے اور یوں شرما رہے. کیا وزیر اعظم سے سوال کر رہے یا کوئی چھوٹے بچے سے کر رہے 12-13 سال کے. یہ ہندوستان کے ہمارے چند میڈیا کے چینل ایسا ہو گئے. آپ بعد میں پوچھو ان پر کیا ہے حضرت، ارے اویسی صاحب اگر ایسا نہیں پوچھے تو انہیں جینے نہیں دیتا. میرے بھائی ملک بڑا ہے یا موڈی بڑا ہے؟ ہم آزادی اس لیے حاصل کیے تھے کہ ملک کو مضبوط کریں گے. امبیڈکر نے سمویدھان آئین اس لیے بنایا تاکہ ہر ایک کو اظہار خیال کی آزادی ہو، اور ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی ایک بنیادی رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے. میڈیا ہمارا جمہوریت کا چوتھا پلر ہے، اور اگر آپ ایک شخص سے ڈر جائیں گے تو یاد رکھو جیسا انگریزی میں کہتے پاور از ناٹ ایٹرنل. کل کوئی اور بنے گا تو کل کچھ اور کرے گا تو کیا آپ ناچیں گے؟ ارے آپ کو تو ہمت سے کام کرنا چاہیے. سبق لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اس رپورٹر کا جس نے کھڑے ہو کر ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا. ٹرمپ انکار کر رہا تھا، وہ پوچھتا جا رہا تھا. کیا وہ کبھی نظر آئے گا؟ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے؟ یہ ایسا وزیر اعظم ہے جس نے 4.25 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی، ایک پریس کانفرنس نہیں کرے. اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے، ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نا، ان کو بلاؤ. KCR ہے، ممتا ہے، پٹنائک ہے اڈیشہ کے، ان کو بلا کے انٹرویو لو نا آپ. نہیں، ان کو بھی نہیں لے سکتے، لیے تو انہوں ناراض. ارے انہوں کون ہے بھائی؟ انہوں 56 موڈی آئیں گے چلے جائیں گے، ہندوستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا. مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی. آج ایسی اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں جمہوریت پر، اور لوگ بولتے یہ ایک آدمی کیا کرے گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں. میرے مرحوم باپ کی دعا میرے اور اکبر کے ساتھ ہے اور رہے گی. میری ماں کی دعا، میرے جماعت کے رفقا کا محبت، ان کی بے نفس ساتھ میرے ساتھ ہے. اہل دل کی دعائیں ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ایک جماعت کا رکن کامیاب ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے، مگر زبان کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتا. جب سچائی اور انصاف کی بات آ جاتی ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے مرحوم قائد سالار ملت سے جب میں مل کر دلی جا رہا تھا تو سالار نے مجھ سے ایک ہی بات کہی، ایک بات یاد رکھو بیٹھو، دلی بڑی چکنی جگہ ہے، پیر جلدی پھسلتا. اور سالار نے مجھے بلا کر بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے مرحوم والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں یاد رکھو حکمت کے نام پر کبھی بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا. مرحوم قائد نے سکھایا کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا، اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں کسی سے. اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنی بات کو رکھو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نے نریندر مودی کے بارے میں کچھ کہا تھا. کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آ کر مجھ سے کہے کہ اپنی الفاظ کو واپس لے لو. میں نے حیدرآباد کو فون کیا، پوری تفصیل سنائی، تو سالار نے کہا یاد رکھو اگر تم اپنے الفاظ کو واپس لو گے تو تم حیدرآباد میں قدم نہیں رکھنا، اور حشر کے میدان میں تم کو معاف نہیں کروں گا. یہ ہم کو سکھایا گیا، یہ ہم کو بتایا گیا. تو ہم ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھتے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی شان و شوکت کو ہماری آنکھوں میں نہیں دستا. ان کی طاقت، ان کی عظمت ہماری آنکھوں میں ہی ہے، اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی عظمت ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں محسوس ہوتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے اتحاد المسلمین کا مزاج ہے
کہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے تو کم سے کم آواز اٹھاتے ہیں. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ مجھے ووٹ اس لیے ڈالتے کہ میں جا کر گنگوں کی طرح وہاں نہیں بیٹھوں. اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ جاؤ صدمیاں، جاؤ سعود الدین اویسی، جاؤ میرے بھائی، جاؤ میرے بیٹے، جا کر آواز اٹھاؤ، پکارو، ہلچل مچا دو، دھوم مچا دو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سرزمین حیدرآباد پر جینے والے لوگ گونگے نہیں ہیں، دل والے ہیں، مت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ایماندار ہیں اور لڑنے والے ہم لوگ. اسی لیے تم کو ووٹ ڈالتے نا. دوسروں کی طرح جا کر یس سر نو سر ہاتھا بن کے سر جھکا کر، ارے آئے کئی کا سر جھکانا، کئی کا ہاتھ بننا. جمہوریت میں سب برابر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ آپ کی آواز ہے، اسد الدین اویسی کی آواز نہیں ہے. یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والی آواز ہے. یہ آپ کی بے خوف آواز ہے. یہ آپ کی سیاسی سوچ کی آواز ہے. بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو مقام حاصل ہوا. ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مصائب، مشکلات اٹھائے، تب جا کر یہ مقام ہم کو ملا ہے. اللہ ان تمام مرحومین کی خبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے آج ہم کو یہ موقع دیا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم آ کر اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں. جب مجلس شروع ہوئی میرے بھائی، کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کا ایک نمائندہ جائے گا؟ کہ ہمارے بزرگوں نے یہ خواب ضرور دیکھا تھا، مگر یہ بھی انہوں نے محسوس کیا تھا. عبد الواحد اویسی نے پکار پکار کر کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری نمائندہ پارلیمنٹ میں ہوگا. آج اللہ کا کرم ہے میرے بھائی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ٹی وی کے بڑے بڑے مشہور اینکر حیدرآباد کو آ کر کہتے ہیں کہ اسد صاحب آپ کی انتخابی مہم میں ہم کو دیکھنا ہے، انٹرویو لینا ہے. ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر آج اسد الدین اویسی کی پہچان ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی سوچ کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. اور یقیناً میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو دیکھا، جنہوں نے میرے والد مرحوم قائد سالار ملت کو دیکھا. میں ان بزرگوں سے، ان ہمارے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میرے لیے دعا کریے. یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر ہے. آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیابی دے دے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جان کی حفاظت کی دعا مانگیے، یقیناً مت مانگیے، کیونکہ مجھے جانا ہے، ایک دن مجھے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. بس میں یہی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کریے کہ میں جو ذمہ داری اللہ مجھے دیا ہے، میں ذمہ داری کو صحیح طرح نبھا سکوں. کل حشر کے میدان میں جب مجلس کے مرحومین کھڑے ہوں گے تو میری نگاہیں شرمندہ نہ ہو جائے ان کو دیکھ کر. میں اگر جو کچھ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے. میں کسی غیر مسلم کے خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا. میرے دل میں کسی غیر مسلم سے کوئی نفرت تھی، نہ کبھی رہے گی. یقیناً میں مسلمان ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہماری جد و جہد آپ کے سامنے ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ملے، ہمارے نمائندے کامیاب ہوں. تو میری بزرگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے. یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی. نہیں معلوم کہ کتنا وقت مجھے اکبر کو اس دنیا میں ملے گا. ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے تھے، کرتے رہیں گے. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجلس کو آپ کو آباد رکھنا ہے. یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، تم آج ایک دیوانے کی آواز سن رہے ہو، یاد رکھو اس کو اپنے دل و ذہن میں ایک خزانہ سمجھ کر رکھ لو. یہ جماعت تمہاری طاقت ہے، تمہاری دولت ہے. اس کی ذمہ داری کل تمہارے کندھوں پر آئے گی. اس کو لے کر آگے بڑھنا تمہارا کام ہوگا. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ تمہارے ایک بھائی کا ساتھ دو.
تمہاری ایک جماعت کا ساتھ دو، تم میری ذات کا ساتھ مت دو، اپنی جماعت کا ساتھ دو۔ بتا دو ساری دنیا کو، ہندوستان کے ان غریب اور مظلوموں کو، دلتوں کو، غریبوں کو، آدیواسیوں کو جو آج حیدرآباد کے الیکشن پر بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے مختلف الیکشن ہیں، مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد سے ہمارا نمائندہ کامیاب ہونا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے پیغامات، محبت بھرے پیغامات ہم کو ملتے ہیں۔ ہر آدمی دعا کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اسد صاحب میں جدہ میں لیبر کی ڈیوٹی کرتا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر، میں آپ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں مدینے میں نوکری کرتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جا کے آپ کا سلام عرض کر کے آیا۔ ہمارے ایک دوست ناصر ہیں، وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور جا کر بولے کہ میں مکے میں ابھی دعا کر کے نکلا ہوں۔ میرے بھائی، میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں، یقیناً نہیں ہوں، مگر اللہ نے آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دی۔ یہی سب سے بڑا کامیابی۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ برسوں سے محنت کی گئی۔ عبدالواحد اویسی، ان کے ساتھ وہ ذمہ داران جو جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے، سالار ملت نے اپنی زندگی کو پورا وقف کر دیا۔ سالار کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ۔ میں اور اکبر مل کر بھی سالار نہیں بن سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی جگہ پر مرحوم قائد کا تعزیت کا جلسہ ہو رہا تھا تو پاشا قادری نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسد اور اکبر مل بھی جائیں تب بھی سالار کیا 20% بھی نہیں بن سکتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے حیدرآباد کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ کے ان 16 پارلیمانی حلقوں سے ہم کو TRS کو کامیاب کرنا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی موڈی کو، اچھا ہوا خوب جلی اس کی۔ اب کدھر کا حصہ جلا نہیں پوچھنا میرے سے، سمجھ گئے نا؟ جلی تو جلی مگر اس لیے بولے اسپیڈ بریکر موڈی۔ متروں، حیدرآباد ہے، یہ فرخندہ آباد ہے، یہ حیدرآباد جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے، یہاں پر بہادری جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے انہیں ہی دوڑتا، دوسرے کو ہم دوڑنے نہیں دیتے۔ ہمارے بزرگ کیا بولتے ہیں، میاں انہیں بہت زیادہ بھاگ رہا، ذرا پینچے پکڑو اس کے، بہت زیادہ بھاگ رہا انہیں۔ آپ دیکھو، آپ بزرگ لوگ بیٹھتے، ایک چائے کا گھونٹ لے کے گھورتے، اس کو بات کرتے، بعد میں پیالی رکھ کے بولتے پاشا انہیں بہت دوڑ رہا، ذرا ہلو کرو رفتار اس کی۔ موڈی صاحب، ہم اسپیڈ بریکر کیوں ڈالتے معلوم آپ کو؟ کیونکہ محلے کے بڑے آ کے بولتے میاں یہ بچے اسکوٹراں بہت تیز چلا رہے۔ اب آپ بچے ہیں کیا، مگر آپ کو روکنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے آئین کو اگر بچانا ہے، بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو سوچ دی تھی، کیا کہا تھا مولانا نے؟ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر مولانا کے مشہور تقریر کے کلمات کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو، تم اگر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی تمہیں نہیں بھگا سکتا۔ ہم نہیں بھاگیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ سرزمین حیدرآباد ہے، جس کی اس سرزمین کو مبارک زمین اس لیے کہتے کیونکہ یہاں پر یحییٰ پاشا ہے، یہاں پر عبداللہ شاہ قبلہ ہے، محدث دکن ہے، یہاں پر شیخ جی حالی ہے، یہاں پر بابا شرف الدین ہے، یہاں پر حضرات یوسفین ہے، مراد شاہ ہے۔ ارے میرے بھائی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر الیکشن کے دن کس کا دن ہے؟ 11 تاریخ شعبان کے دن کیا ہے؟ امام زین العابدین کی ولادت کا دن ہے، امام سید سجاد کی ولادت کا دن ہے۔ اس سے پہلے حضرت عباس کی ولادت، اس سے پہلے امام حسین کی ولادت۔ تو سن لو ظالموں، ہمارے ہاتھ میں حسینی پرچم ہے، ہم حسینی لشکر کو لے کر آ رہے ہیں،
اور ظالموں کے ظلم سے اس ملک کو بچائیں گے۔ وقت کے عزیزوں یاد رکھو 23 تاریخ کو تمہارا آخری دن ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ایک نئے طریقے سے، جہاں پر غریبوں سے، دلتوں سے، مظلوموں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے انصاف ہوگا۔ میرے بھائی، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر پتنگ کو بٹن دبائیے، سکندرآباد میں ٹی آر ایس کو، اور موڈی، ابھی ٹائم ہے نا، میں سمجھا سکتا ہوں ہے 15 منٹ 15 منٹ یاد آیا؟ پیچھے بیٹھنے والے بھی مسکرا رہے ہیں، میرے پیچھے بیٹھنے والے بول رہا ہوں 15 منٹ۔ ابھی اثر کی اذان ہوتے کی بند کر دے تو آخری پوائنٹ، موڈی صاحب بولے، موڈی صاحب نوٹ بندی کرے، 500,000 کی نوٹ غائب کرے، یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے؟ نقصان ہوا نہیں ہوا؟ نقصان ہوا؟ بولو بھائیو بہنوں، نقصان ہوا؟ ایسا پوچھنا پڑ رہا آپ کو۔ تو انہوں کیا بولے؟ میں 500 کی 1000 نوٹ غائب کیا، مذاق اڑائے غریبوں کا، تو بولے کیش لیس کرتا ہوں سب کو، کیش لیس۔ مسٹر پرائم منسٹر اینڈ ویری سون گوئنگ ٹو بی ایکس پرائم منسٹر، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔ انہوں کیا 100% یس، گاڑی میں 16 اور دولے بھائی گھوڑے پہ جائیں گے دلی کو، نو پرابلم۔ انہوں کیا بولے؟ کیش لیس۔ مسٹر موڈی، یہ 8 کروڑ کس کے پیسے تھے پاشا؟ کل 8 کروڑ پکڑے گا ان کے، کتنے پکڑے گئے؟ 8 کروڑ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ بولنا پڑتا انہوں، انٹائر پولیٹیکل سائنس ہے انہوں۔ ٹانک پیتے تو بولنا پڑتا، میں نے بولا میڈم بولے۔ 8 کروڑ روپیے، یہ 8 کروڑ روپیے حیدرآباد میں استعمال کرنے کے لیے تھے مسٹر موڈی۔ کیش لیس، کیش لیس بولے آپ، جا کے دیکھو آپ، پیپر لیس، سیم لیس ویب سائٹ ہے کیش لیس کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی ان کی۔ آپ کو 8 کروڑ کس لیے 8 کروڑ تھے مسٹر موڈی؟ یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، یہ کیش لیس انڈیا ہے۔ آپ نے تو 500 کی 1000 کی نوٹ اس لیے ختم کی کہ بلیک منی ختم کر دوں گا، مگر آپ کی پارٹی کے پاس 8 کروڑ روپیے انڈین بینک کے ہیں، تو معلوم ہوا کہ شیروانی کو پریشان کرنے کے لیے 8 کروڑ نکالے۔ مسٹر موڈی 800 کروڑ بھی خرچہ کر لیے تو شیروانی کامیابی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ 800 کروڑ بھی خرچہ کر لو آپ، بلکہ میں تو آپ کو کب سے بول رہا ہوں، آپ لڑ لو نا، آپ لڑ لو، آپ مقابلہ کر لو، آپ آنے ہی تیار نہیں ہے، آپ خالی ٹی وی پہ کیمرے کے پاس بیٹھ کے شرماتے، یہاں آ کے کرنا تھا۔ 8 کروڑ کیا بات ہے بتائیے آپ، کیا مذاق ہے یہ، بڑی بڑی۔ میں اسی لیے تو کہا کہ جھوٹوں کے شہنشاہ، جھوٹوں کے بادشاہ کون ہے؟ جھوٹوں کا بادشاہ، جھوٹوں کا شہنشاہ کون ہے؟ جھوٹوں کی اگر فیکٹری بنے گی تو اس کا چیئرمین مالک کون ہوگا؟ کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ پتنگ کو دیں گے؟ حیدرآباد سے ہٹ کے کس کو ووٹ دیں گے؟ KCR کو دو۔ اسمبلی میں ان کو ٹائیں ٹائیں کر دی ہم، ان کو بڑا غصہ موڈی کو، تکلیف سے بول رہے مجلس مجلس، عثمان آباد میں اویسی کا نام لے لیے۔ ماشاءاللہ موڈی صاحب، آپ کو معلوم تو ہو گیا 6 فٹ 2 انچ کا حیدرآبادی کتنا ہینڈسم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خالی آپ ہی داڑھی والے ہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم ٹانک وانک نہیں، اونلی ڈیکاشن مارتے ہم، آپ کی طرح ٹانک نہیں مارتے ہم۔
اور ہمارا روزہ شروع ہوگا 5 مئی کو، اور انشاءاللہ تعالی پرامن طریقے سے رمضان منائیں گے۔ اور جب نتیجہ آئے گا میرے بھائی 17 مئی کو، چاند کے اعتبار سے 17 رمضان ہوگی انشاءاللہ۔ 17 رمضان کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابو جہل آؤٹ، یاد ہے نا؟ یس یس، ایسا کرنا۔ 17 رمضان کو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی ایک نئی صبح ہوگی، دیکھنا آپ۔ جب نتیجہ آئے گا 23 مئی کو ہندوستان کی ایک نئی صبح ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ سے 17-0 جگن موہن ریڈی وہاں 20 سیٹ جیتیں گے۔ چندرا بابو نائیڈو انشاءاللہ، چندرا بابو نائیڈو بول رہے اویسی اسد چندرڈو، میں نہیں گیا تو تمہارے کو پینچیش لگ گئی، اگر میں چلے جاتا تو وہاں پر چندرڈو تمہارے کو سائیکل کا پہیا بھی نہیں ملتا۔ آج کانگریس سائیکل والے تلنگانہ میں شٹر ڈال کے چین اتار کے سائیکل کو موڑ کے رکھ دیے، نہیں اب نقو پاشا حیدرآباد میں اب نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے۔ آپ کی یقیناً مجلس سے محبت ہے، مگر وہ محبت دکھ کر آنا ووٹ کے ذریعے۔ آپ نکل کر ووٹ ڈالیے، خوب ڈالیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی آواز کو مضبوط کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو پارکنگ لاٹ بنے گا خلوت میں اور چار مینار بس سٹینڈ کے پاس، جلد سے جلد وہ کام کروایا جائے گا، تاکہ پارکنگ ہوگی تو یقیناً اطراف و اکناف لاڑ بازار میں کاروبار میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ساؤتھ حیدرآباد میں 300 کروڑ کا اسٹیمیٹ ہے، تاکہ جب کبھی بارش ہو فلڈ فری زون بنے۔ میں اور اکبر سی ایم سے بات کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی حل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے لیے 2 برج بنیں گے، نیا پل اور سالار جنگ برج کے درمیان میں۔ چوک کی مارکیٹ کا کام انشاءاللہ قریب میں شروع ہوگا۔ کلاک ٹاور کا تو ماشاءاللہ خوبصورت دکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانیہ اسپتال کی نئی بلڈنگ بنانا ضروری ہے، میں چیف منسٹر سے نمائندگی کر چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو روڈ وائڈننگ کے کام کو اور تیزی لانا ہے۔ یہاں ہوا ہے فتح دروازے میں، حسین MPS کے پاس، مگر یاقوت پورہ کے علاقے میں اور مختلف اسمبلی حلقہ جات میں بھی ہم کو روڈ وائڈننگ کے کام میں تیزی لانا ہے۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں 280 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی سوریج لائن کا اسٹیمیٹ بن چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد اس کی منظوری ملے گی۔ یہ کام ہم پورے کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریے اور ووٹ بھی ڈالیے، مضبوط رہیے اور افواہوں پر دھیان مت دیجیے، صرف نکل کر ووٹ ڈالیے۔ شکریہ، خدا